ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ ہائے ہائے، نماز کے فضائل تو سنو یار۔ نماز کو عماد الدین کہا گیا، دا پلر آف اسلام۔ اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی نا۔ ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں، اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا، نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی، نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا، پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا۔ کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا؟ جس قبر میں جانا ہے اگر وہاں سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر۔ ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں۔ تو سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے۔ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یا تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا، نہیں۔ آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور یقین کریں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں۔ یقین کریں، ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ جو پکے نمازی ہیں نا، ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھائے بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے۔ اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا۔ جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا۔ ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا، اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا۔ تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا، وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا، میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا۔ اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا، تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں۔ لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں۔ ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی۔ ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا، اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے،
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی۔ ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 لاکھ دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے۔ اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما، مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے، واپس چلے گئے۔ وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے۔ حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے تو؟ کہ میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان نے کہا میں نے ہی تو حکم دیا اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت۔ دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس۔ اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں، چاہتے ہیں نا اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے موت آئے۔ یہی تصورات ہے نا، ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں، تمنا تو سب کی یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے، باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے، قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے؟ جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں گا اور مجھے موت آ گئی، تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی، میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی؟ ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹائم دے میں توبہ کر لوں، نہیں۔ جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ سوچے وہ جو شراب میں جائے گا، نشے میں جائے گا، ادھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے۔ عقل بندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو۔ آپ چاہتے اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے۔
جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے, جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے, جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے, درود بھی پڑھتا ہے, جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, جو حلال روزی کماتا ہے, جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے. سبحان اللہ. وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے, اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے. رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا. دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا. اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے. اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو. کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے. فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر, حدیث کا مضمون ہے, آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہم ہر مسلمان چاہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو. اب ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ سے پوچھ رہا ہوں, اپنے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں, آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری, یقین کریں عجب کہانی ہے. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے, زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی, بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے. ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا, سکرات کی کیا بات کروں میں. جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا. ہاں, ایک بزرگ کا بڑا پیارا کال میں نے سنا تھا. وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ, جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا. مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار. 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے. کلمہ پاک اچھا افضل الذکر, حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. کتنا کرتے ہیں ہم؟ سوچے نا, ہم اب اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے, اپنی آخرت کی تیاری سے, اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا. صرف دنیا نہیں ہے, ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا. قرآن کہتا ہے, سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا, قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اکبر. اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں, واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. آپ کہیں یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں, یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے. اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا, 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا, ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے. تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے. ہاں, قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. یاد رکھیے صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, یا طارق استعد للموت قبل الموت, اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. ہاں, یہ نبی پاک نے فرمایا. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے اور کل رات آپ دنیا سے چلے جائیں گے, ایک دن ہے آپ کے پاس, ایک مسلمان اس ایک دن کو کیسے گزارے گا؟ سچ بتائیے. کیا وہ کل دکان پہ جا کے کاروبار کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا وہ کل جا کے فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر بنوائے گا؟ یا کل جا کے معاذ اللہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا چاہے گا چلو یار آخری دن ہے ذرا موج مزے کر لوں؟ یہ کیا کرے گا؟ اگر عقل مند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا, تلاوت میں گزارے گا, توبہ میں گزارے گا, ذکر و اذکار میں گزارے گا, ہیں اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا, کیونکہ آخری دن ہے. یہی کرو گے نا اگر پتہ چل جائے. مجھے بتاؤ کیا ہمیں پتا ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا ہے, تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتا چل جائے تو تیاری کریں گے. میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتا ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو. بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا گناہگار بھی پچھتائے گا.
عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا، یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا، تو وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چانس ہے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لیں۔ جس دن سانس بند ہوئی نا، اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن